فرش التراب يضمني. رمضان کے بعد آنے والا مہینہ ماہ شوال، یوں سمجھ لیجئے یہ روزہ داروں کے لیے اپنی زندگی گزارنے کا در حقیقت پہلا مہینہ ہے۔ کیوں؟ روزہ داروں کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے، پھر اس رمضان المبارک کے اندر اعتکاف والوں کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تمام کے تمام گناہ معاف ہو چکے۔ اب جب گناہ معاف ہو چکے اور گناہ معاف کروانے کے بعد ہم نے پھر دنیا کے اندر قدم رکھا ہے، یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے معتکف اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔ تو شوال ہماری زندگی کا آغاز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے جو گناہ ہوئے وہ تو معاف ہو گئے، اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو زندگی کا آغاز ہوا ہے، اس زندگی کے اندر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کتنا بچاتے ہیں۔ گناہوں سے وہی اپنے آپ کو بچا پائے گا جو حقیقی معنوں میں وفادار ہوگا، حقیقی معنوں میں وفادار ہوگا۔ کس کا وفادار؟ اس کا وفادار کہ جس نے اسے زندگی کی ہر نعمت بن مانگے عطا فرمائی۔ زندگی کی ہر نعمت جسے بن مانگے ملی ہے، حقیقی معنوں میں وہ وفادار ہے۔ اللہ کا وفادار، اللہ کے کلام کا وفادار، اللہ کے حبیب کا وفادار، شاعر اسلام کا وفادار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کا وفادار۔ جب تک اس معاشرے کے اندر مسلمان کے اندر وفا کا پہلو اجاگر تھا، جب تک یہ مسلمان وفا کا علم لے کے چل رہا تھا، جب تک یہ مسلمان وفا کے دامن کو پکڑے ہوئے تھا، اس وقت یہ مسلمان دنیا پر غالب تھا۔ جب سے اس مسلمان نے وفا چھوڑی ہے، جب سے اس مسلمان نے وفا چھوڑی ہے، دنیا کفر اکٹھی ہو کر اس مسلمان پر یلغار کر رہی ہے۔ اس وقت ساری دنیا کفر اکٹھی ہے اور انہوں نے امت مسلمہ پہ یلغار کر دی ہے۔ امت مسلمہ پہ اس وقت یلغار ہو چکی ہے۔ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہونے لگا ہے، اور آج ایک اہم ہے کہ رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد کل سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسجدیں پھر سے ویران ہو چکی ہیں۔ ہم کس کے سامنے جا کے رونا روئیں؟ ہم کس کے لیے بد دعائیں نکالیں؟ ہم کس کو کہیں کہ وہ ظالم ہے؟ ظالم تو ہم خود ہیں کہ رمضان کے اندر رب سے وفا کے وعدے کیے، رمضان کا مہینہ مکمل ہوا اور ہم نے پھر وہی بے وفائی کا عالم پکڑ لیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں وفادار بنیں۔ کیوں؟ کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ کیا ہم گھوڑے سے بھی کے گزرے؟ کیا ہم جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے؟
وہ گھوڑا جو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ رب اس کی قسمیں قرآن کے اندر کھا رہا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. رب تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے کہ مجھے گھوڑوں کی قسم. کون سے گھوڑے؟ ہانپتے ہوئے. جب گھوڑا دوڑتا ہے نا تو اس کا سانس پھولتا ہے. رب تعالیٰ نے قسم کھائی کہ مجھے ہانپتے ہوئے گھوڑے کی قسم. فالموریات قدحا، اور پھر ان گھوڑوں کی قسم جو چلتے ہوئے اپنے سم زمین پہ مارتے ہیں، اپنے پاؤں زمین پر پتھریلی زمین پہ مارتے ہیں اور ان کے پاؤں پتھروں پر لگنے سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں. مجھے ان گھوڑوں کی قسم. فالمغیرات صبحا، پھر مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں. صبح کے وقت یلغار سے مراد یہ ہے کہ ایک تو عرب کا دستور تھا، غلط کاموں کے لیے بھی گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا. غلط کاموں کے لیے بھی گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا. تو ڈاکو اور قاتل اگر کسی بستی پر حملہ آور ہونے کی پلاننگ کرتے تو وہ صبح کے وقت پلاننگ کرتے تھے. اور پھر دوسرا، عربوں کے اندر جنگیں لڑی جاتی تھیں، قتل و قتال ہوتا تھا، تو اس لڑائی کا آغاز بھی صبح کے وقت ہوتا تھا. فالمغیرات صبحا، پھر مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں. فأثرن به نقعا، اور پھر اس موقع پر وہ گھوڑے بھاگتے ہوئے غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر وہی گھوڑے اجتماعیت کے اندر گھس جاتے ہیں. جی ہاں، ایک گھوڑا ہے، جانور ہے، انسان کے برابر کا نہیں ہے، انسان کا غلام ہے، انسان کا خادم ہے. انسان صرف اسے چارہ کھلاتا ہے. انسان اور گھوڑے کا تعلق کیا ہے؟ حقیقی معنوں میں انسان نے نہ اسے زندگی دی، حقیقی معنوں میں انسان نے نہ اسے سانسیں چلنے کی قوت دی، حقیقی معنوں میں انسان نے نہ اس کی زیب و زینت اختیار کی، حقیقی معنوں میں انسان نے نہ اسے گوشت پوست دیا، نہ اس کی نالیوں کے اندر دوڑنے والے خون کا مالک انسان ہے. انسان صرف اسے کیا دیتا ہے؟ دانا، چارہ، پانی. یہ چیزیں وہ انسان اس گھوڑے کو دیتا ہے. اور وہ گھوڑا ایسا ہے کہ اپنے مالک کا وفادار بن جاتا ہے. اور وہ انسان کہ جس نے اسے دانا دیا، چارہ دیا، پانی دیا، وہ بھی انسان کا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے، وہ بھی رب کا پیدا کرتا ہے. دانے کو بھی اس انسان نے پیدا نہیں کیا، پانی کو بھی اس انسان نے پیدا نہیں کیا. پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ رب کی ہے. اس رب نے ان چیزوں کو پیدا کیا، انسان نے صرف ان چیزوں کو اٹھایا اور گھوڑے کے سامنے لا کر پھینک دیا. صرف ان چیزوں کو اٹھایا اور گھوڑے کے سامنے لا کر رکھ دیا، صرف اس عمل سے کہ اس نے دانا زمین سے اٹھایا، پانی کنویں سے نکالا، گھوڑے کے سامنے لا کر رکھ دیا. اس احسان پر وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار بن جاتا ہے کہ فوسطن به جمعا، وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے. وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا
مجھے تیر لگے گا، مجھے گولی لگے گی، میری جان جائے گی. نہیں، وہ مالک کو یہ بھی نہیں کہتا جنگ تیری ہے میری تو نہیں، تو جا کر لڑ. دشمنی تیری ہے میری تو نہیں، تو جا کر دشمنی نبھا. دشمن تیرے ہیں میرے تو نہیں نا. لیکن مالک صرف اس کی لگام کو کھینچتا ہے، اسے چابک مارتا ہے. وہ گھوڑا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے. اے حضرت انسان، وہ گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے، کیا تو بھی اپنے مالک کا وفادار ہے؟ تو بھی اپنے مالک کا وفادار ہے؟ رب تعالیٰ نے کسی مقام پر اس انسان سے شکوہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا اس انسان سے. دینے والا بھی وہ، سب کچھ بن مانگے دیا، ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا. اگر اللہ ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ رب العزت ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، ہم کیا بگاڑ سکتے تھے اللہ کے؟ اللہ ہمیں کسی غیر مسلم کے گھر پیدا کر دیتا، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ اللہ نے ہم پر وہ احسانات کیے کہ جن کا شکر ہم ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتے. لیکن یہ انسان ان بن مانگی نعمتوں کو وصول کرنے کے باوجود ناشکرا بن گیا. اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یا رب شکوہ کر رہا ہے کہ حضرت انسان تو میرا ناشکرا کیوں بن گیا، حالانکہ تجھے تو میں نے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے رب کریم سے غفلت میں ڈال دیا؟ کس چیز نے تجھے رب کریم کی نعمتوں کو پس پش ڈالنے پر مجبور کر دیا؟ حالانکہ رب نے تو تیرے ساتھ بڑے احسانات کیے، تو اس کا ناشکرا کیوں بن گیا ہے؟ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس ناشکرے پن کی وجہ سے یہ مسلمان مغلوب در مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمارے قبلہ اول پر یہودیوں کی یلغار ہے. آج ابابیل کیوں نہیں اتر رہے؟ آج ابابیل پتھر لے کر کیوں نہیں آ رہے؟ ابرہہ آیا تھا نا بیت اللہ کو گرانے کے لیے. عبد المطلب جو بیت اللہ کے متولی تھے، ان کے اونٹ گم ہو گئے. ابرہہ کے لشکر نے عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا. عبد المطلب کو پتہ چلا، عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے. ابرہہ نے سوچا یہ میری منتیں کرے گا، یہ فریاد کرے گا کہ بیت اللہ پر حملہ نہ کرو. عبد المطلب نے جا کر کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا پوچھنے آیا ہوں، تیرے لشکر نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، میرے اونٹ واپس کر دو. ابرہہ بڑا حیران ہوا، اے عبد المطلب میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، میں تو تجھے بڑا دانشور سمجھتا تھا. میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تو آئے گا اور بیت اللہ کے بارے میں سوال کرے گا کہ بیت اللہ پر حملہ نہ کرنا، تو اپنے اونٹوں کا سوال کر رہا ہے. تو ابرہہ نے جب پوچھا تو عبد المطلب نے جواب دیا، اے ابرہہ اونٹ میرے ہیں، اونٹ میرے ہیں، اس لیے ذمہ داری میری ہے. میں نے ان کا پوچھا ہے، جس گھر کو تو گرانے کے لیے آیا، جو اس کا مالک ہے وہ اس گھر کی حفاظت کرنا بہتر جانتا ہے. جی ہاں، پھر ابرہہ کا لشکر بڑا تھا.
ابابیل آئے تھے، کنکر لے کر آئے تھے، آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہی رب ہے۔ یہودیوں نے یلغار کر رکھی ہے بیت المقدس پر، یہودیوں نے یلغار کر رکھی ہے بیت المقدس پر، نہتے نمازیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے، لیکن ابابیل نہیں آ رہے، ابابیل نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر تو عبادت کرتے ہیں، غیر رمضان رب کو بھول جاتے ہیں۔ رمضان کے اندر تو ان گھروں کو آباد کرتے ہیں، رمضان کے اندر تو ان گھروں کو آباد کرتے ہیں، اور غیر رمضان کے اندر ان گھروں کی طرف دیکھتے تک نہیں ہے۔ یہ ہمارے اپنے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، اس لیے ابابیل نہیں آ رہے۔ کیا ماجرا تھا؟ وہ 313 چلے تھے مدینہ کی دھرتی سے، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہ تھے، کھجوریں کھا کر چوس کر گزارا کرنے والا وہ لشکر اس وقت کی دنیا کی سپر پاور طاقت کے سامنے کھڑا تھا۔ 313 تھے، مد مقابل 1000 کا لشکر تھا۔ رب نے فتح کسے عطا فرمائی؟ 313 کو فرشتے اتار دیے۔ رب ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، رب ہماری تعداد کو نہیں دیکھتا، رب ہمارے دلوں کے حالات دیکھتا ہے۔ ان دلوں کے اندر رب کی شکر گزاری تھی، آج ہمارے دلوں کے اندر ناشکری ہے، ناشکری ہے۔ ان دلوں کے اندر رب کی اطاعت تھی، آج نافرمانیاں ہیں۔ وہاں تعداد کم تھی، آج تعداد زیادہ ہے۔ وہاں 2 گھوڑے تھے، چند زریں تھیں، چند تلواریں تھیں، آج تو مسلمانوں کے پاس ایٹمی بم ہے، ایٹمی قوتیں ہیں۔ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی ملکیت میں ہے، لیکن اس کے باوجود بزدل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ناشکری آ گئی۔ یہ نہیں کہ آج صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکتا، یہ امت مسلمہ بانج نہیں ہے، آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ان کفار نے ہمارے نوجوان نسل کے حلیے کو بگاڑ کے رکھ دیا، انہیں ان راہوں پر چلا دیا جو بے حیائی کے راستے ہیں۔ انہیں کہا بس 1 مہینہ عبادت کر لو، یہ شیطان بتاتا ہے نا، بس 1 مہینہ عبادت کر لو، 27ویں کو دعائیں مانگ لینا، حج کر لینا، عمرے کر لینا، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ نہیں، روئے زمین پر اگر ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوگی، کانٹا چبھے گا اور دوسرا مسلمان اس کی مدد کو نہیں آئے گا، تو کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ یہ اسلام کا درس ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور آج ہم نے اپنی اولادوں کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہوا، ہمارے لیے یہ روٹین کی خبریں ہیں۔ جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ حضرت ابوذر غفاری نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، اس روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوذر، اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے ابوذر، اس کے بعد رب تعالیٰ نے جس مسجد کی تعمیر کی اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ اے اللہ کے نبی، بیت اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں کتنا عرصہ ہے؟ کتنا عرصہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، 40 سال کا عرصہ ہے۔ اور اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی کب ہے؟ ہم نے تو قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ یہودی کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔
آج ہم نے اپنی اولادوں کو بتایا ہے؟ آج کے نوجوان کو پتا ہے؟ نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنی چاہت کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کائنات کا وجود نہ تھا، ابھی انسان اس کائنات کے اندر نہ آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں سے کروائی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی تھی۔ ابھی انسان ہی نہ آیا تھا، ابھی انسان کا وجود ہی نہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس مسجد اقصی کی تعمیر کروائی تھی۔ اور آج اس مسجد اقصی پر حملہ ہے۔ کون سی مسجد اقصی؟ کون سے بیت المقدس جو میرا اور آپ کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی فرضیت کا حکم آیا، کم و بیش تقریباً 16 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ کون سے بیت المقدس؟ کون سا القدس؟ القدس کون سا القدس جو انبیاء کا مسکن ہے، جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی؟ کون سا القدس کہ جس کی دھرتی پر ایک عورت چلتی ہے، معصوم بچہ ہاتھ کے اندر ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے، وہ عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے تجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، تجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ وہ عورت آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے، آسمان والا کہتا ہے تم خاموش رہو، تم نے بولنا نہیں ہے۔ آج وہ بولے گا جسے میں نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ پنگوڑے کے اندر، وہ گود کے اندر چند دنوں کا بچہ بولتا ہے قال انی عبد اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس دھرتی پر ہوئی، آج اس دھرتی پر یہودی یلغار کیے بیٹھا ہے۔ یہ وہی دھرتی ہے کہ جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ وہی دھرتی ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ یہ وہی دھرتی ہے، یہ وہی دھرتی ہے کہ جس دھرتی پر ایک وادی ہے، اور وہ وادی اس چونٹی کے نام پر ہے جس چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں اپنے لشکر والوں کو، اپنے خویش و اقارب کو کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم بلوں میں گھس جاؤ۔ خیر خواہی کی تھی، اللہ کو اس کی یہ خیر خواہی اتنی پسند آئی کہ اس کا سارا تذکرہ رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر لکھ دیا۔ جی ہاں، وادی النمل آج بھی فلسطین کے اندر موجود ہے۔ یہ وہی دھرتی ہے، اس دھرتی پر بیت المقدس کی تعمیر ہے، اور آج یہودی اس پر حملہ کیے بیٹھا ہے۔ یہ ہماری دینی غیرت اور دینی حمیت کا تقاضا ہے کہ ہم ایک تو ایسے اعمال کریں، ایسے اعمال کریں کہ ان اعمال کی وجہ سے رب آج بھی ابابیلوں کو بھیج دے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور دوسرا، اس کے بارے میں معلومات اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو دیں۔ آج بچوں کے پاس ساری تعلیمات ہیں، لیکن بچوں کو نہیں پتا کہ ہمارے بیت اللہ کی عظمت کیا ہے، بچوں کو نہیں پتا روضہ اطہر کی عظمت کیا ہے، بچوں کو نہیں پتا بیت المقدس کی عظمت کیا ہے۔ کیوں نہیں پتا؟ اس لیے نہیں پتا کہ ہمارے اندر وہ اعمال نہ رہے۔ جب تک اس امت کے اندر اعمال تھے، اولادیں بھی نیک تھی، ماحول بھی اچھا تھا، ابابیل بھی آتے تھے، فرشتے بھی اترتے تھے۔ آج ہم اپنے قول اور فعل کے اندر متضاد ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان گزر گیا ہے، جس رب نے رمضان دیا وہ رب آج بھی موجود ہے۔ جو رب رمضان کے اندر نعمتیں دے رہا تھا آج بھی دے رہا ہے۔ خدا را اس رب سے بے وفائی نہ کریں۔ یہ حالات جو ہے نا، ہم نے بڑی دعائیں مانگی، کیوں نہیں حالات سدھر رہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ رمضان کے اندر عبادتیں کی، غیر رمضان
یہ مسجد فجر میں بھری ہوتی تھی. یہ باتیں حقیقت ہیں. مسجد رمضان میں فجر میں بھری ہوتی تھی. آج اس مسجد کے اندر فجر کے اندر 1.5 صف تھی. بتائیں ابابیل اتریں گے اس طرح؟ اللہ کی مدد اترے گی اس طرح؟ کون سمجھائے گا ہمیں؟ کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. آقا دو جہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لا چکے ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے.